شیطان نے گوارا نہ کیا کہ ایک مٹی کا بنا ہوا انسان اس پر فوقیت لے جائے، تو اس نے کہا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو سوائے چند مخلص مسلمانوں کے میں سب کو گمراہ کر کے ہلاک کر دوں گا، اور میں جدھر چاہوں گا انہیں بہکا کر لے جاؤں گا۔ پھر شیطان نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی تکمیل کے لیے لگ گیا، اور انسانوں کو مختلف طریقوں سے اور مختلف راستوں سے جہنم میں لے جانے اور پہنچانے کی کوشش میں سرگرم ہو گیا۔ یعنی دنیا کی دل فریبی اور خوبصورتی دکھا کے لوگوں کی جو لگام ہے اپنے ہاتھ میں لے لوں گا، اور پھر وہ اس لگام کو میں جہاں چاہوں گا اور جس طرف چاہوں گا موڑ لوں گا، اور طرح طرح کے طریقوں سے انہیں صحیح راستے سے ہٹاؤں گا۔ یعنی شیطان کا مطلب یہ ہے کہ میں ان پہ قبضہ جما لوں گا، اور تم پر بھی اور تمہاری اولاد پر بھی۔ جو تمہاری اولاد ہے وہ تمہاری نہیں رہے گی، میں اس کو اپنا لوں گا۔ اور ہم میں سے بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بچے پیدا ہوتے ہیں، ہم انہیں سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ان پہ خرچ کرتے ہیں، تعلیم کا خرچ کرتے ہیں، انہیں تعلیم دیتے ہیں، لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں تو کچھ سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو یہاں سوچنا چاہیے کہ کیا ہوا، ان کو کون اچک کے لے گیا؟ ان کو وہی اچک کے لے گیا جس نے وعدہ کیا تھا۔ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اور وہ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے۔ اس نے چیلنج دیا تھا کہ اگر مجھے قیامت کے دن تک مہلت مل گئی تو میں آدم کو نہیں بلکہ اس کی اولاد کو نسل در نسل کو بہکاتا رہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ہر پیدا ہونے والے بچے کی کوکھ میں کچوکے لگاتا ہے۔ کچوکے کا مطلب یعنی اس کو تکلیف لیتا ہے، ایذا دیتا ہے، ایذا پہنچاتا ہے۔ لیکن مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کس طرح چیخ کر رو رہا ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا یہ تب ہوتا ہے کہ جب شیطان اس کی کوکھ میں کچوکے لگاتا ہے، یعنی پیدا ہوتے ساتھ ہی شیطان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو کچوکے لگاتا ہے، بس اگر وہاں اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ چلا جاتا ہے، اور اگر نام لیا جائے اللہ کا تو بچے کے دل میں وہ جم کر بیٹھ جاتا ہے۔ سورہ المؤمنون آیت نمبر 97 اور 98 میں شیطان سے حفاظت کے لیے یہ دعا ہمیں یوں بتائی گئی ہے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ۔ اے میرے رب، میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ لیتا ہوں، اور اے میرے رب اس بات سے بھی تیری پناہ لیتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ آمین۔ اس کے علاوہ مسند احمد میں مسنون دعا ہے شیطان سے حفاظت کے لیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے، اس کی اکساہٹ سے، اس کی پھونک اور اس کے وسوسے سے۔ آمین یا رب العالمین۔